زیادہ تر اس ایج کے اندر لوگ بہت انہیلدی پارٹنرز اٹریکٹ کرتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ کئی دفعہ وہ پروز اینڈ کونس کچھ نہیں دیکھ رہے ہوتے, ایک بڑی ایموشنل اسٹیٹ میں ہوتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ انہیلدی لوگوں کو اپنی طرف کیوں اٹریکٹ کرتے ہیں؟ ان میں جیسے ہم آگے بھی بات کریں گے, ان میں نارسسسٹک پارٹنرز ہو سکتے ہیں کسی بھی قسم کے. آپ دیکھیں گے کہ پارٹنرز جو آپ کے لیے لانگ ٹرم ہیلدی نہیں ہوتے, لیکن اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ یہ انسان جو ہے میرے لیے بیسٹ ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. یہ ہماری پوری کل کائنات ہے یہ شخص, یہ نہ ملا تو دنیا ختم. ایگزیکٹلی. اس کے پیچھے بھی ایک برین کا پارٹ از ریسپانسبل, امیگڈلا. بیسیکلی ہمارا دماغ اچھی باتوں کی بجائے اچھی باتوں کی نسبت بری باتیں ایکسپیرئنس کر کے اگر ہم تجربہ کرتے ہیں بری چیزوں کا, وہ جلدی ایبسارب کر لیتا ہے. رائٹ. وہ اس کو کافی دیر تک ہولڈ کر کے رکھتا ہے. امیگڈلا کی وجہ سے ہم اچھی چیز تو بھول جاتے ہیں جو ہماری زندگی میں ہوئی ہوتی ہے, بری چیز کو ہم ساری زندگی نہیں بھول پاتے. اس کو ہم ٹراما بولتے ہیں. یہ صدمہ, بچپن کے چائلڈہڈ ٹراماز آپ نے سنا ہوگا. یہ چائلڈہڈ ٹراماز وہ ہیں جو کبھی آپ کے ساتھ ہوئے, آپ اس کو بھلا نہیں پائے. اچھی بات بھی ہوئی ہوگی بچپن میں, لیکن وہ بھول جاتی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے دماغ میں اینگرامز جو بنتے ہیں, جو نقوش بنتے ہیں, وہ بری چیزوں کے زیادہ اسٹرانگ بنتے ہیں. اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھیں ان کی کمپنی آپ کی پوری پرسنالٹی کو بناتی ہے. اب ہم کیوں برے لوگوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارا دماغ پکڑ لیتا ہے کہ یہ چیز, یہ برا تجربہ ہے. اور اب اچھا, بچپن میں جس بچے کو محبت نہیں ملی ہوتی, آپ کا یہ سوال کہ ہم برے لوگوں کی طرف زیادہ اٹریکٹ کیوں ہو جاتے ہیں, ہم اچھے کی طرف بھی ہوتے ہیں. جن بچوں کو پیرنٹس کی طرف سے ریجیکشن ملتی ہے وہ باہر محبت ڈھونڈتے ہیں. میں بارہا یہ کہہ چکی ہوں. اسی لیے 15 سے آنورڈ جو ایک ایج ہوتی ہے, اس میں بچہ وہ محرومی جو اسے پیرنٹس سے ملی ہوتی ہے, جو اس کو بچپن میں اپنے گھر والوں سے ملنی چاہیے تھی محبت, وہ نہیں ملتی. اب اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ ادھر ادھر نظر گھماتا ہے. جو انسان, جو لڑکا یا لڑکی یا جو شخص بھی اس کو تھوڑا سا بھاؤ دے دیتا ہے, اس کو تھوڑا سا اس میں اٹریکشن شو کرتا ہے, بس وہی اس کو محبت سمجھ بیٹھتا ہے. یہ محبت نہیں ہوتی, یہ جلد بازی کا ایموشنل ڈیسیژن ہوتا ہے جسے ہم نہیں سمجھ پاتے. بالکل صحیح ہے. آئی تھنک اس میں اسپیشلی ینگ جو لڑکیاں ہوتی ہیں, دے آر بگ وکٹمز آف دس, بیکاز آپ دیکھیں گی کہ وہ ایسی ایج میں آتی ہیں اینڈ وہ اپنی پوری لائف کا ڈیسیژن اس ایج میں لے لیتی ہیں جب شاید ان کو یہ چیزیں سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی. بالکل. اور جیسے آپ نے بتایا کہ دس از ناٹ رینڈم, اس کے پیچھے ایک پوری سائنس ہے, ایک پورا آپ کا بچپن ایسا گزرا ہوتا ہے جو پھر اڈلٹ لائف میں ٹرانسلیٹ ہو کے آپ سے ایسے مطلب ہم اپنے اس خلا کو پورا کرتے ہیں جو بچپن میں رہ چکا ہوتا ہے. یہی کچھ بچے ہوتے ہیں جنہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی, انہیں محبت, ان کی جو لائف انٹرسٹ ہیں بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ہمارے گولز, ہمارے پرپزز بنتے ہی اس ٹراما سے ہیں, چائلڈہڈ ٹراما سے ہیں. اگر ٹراما نہیں ہے ہم ایک سیدھی لائن پر جا سکتے ہیں, ہم اپنے مقصد کو اچیو کر سکتے ہیں. یہ جو لوگ محبت کو ڈھونڈتے ایک دم سے نارسسسٹ سے جا کے ٹکرا جاتے ہیں, یہ وہ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے جس کو میں بتاتے ہوئے بھی اب تو مجھے تھوڑا سا چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. لیکن یہ اتنا ڈینجرس ہے کہ یہ آپ کی زندگی, آپ کی شخصیت کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے. یہ وہ نارسسسٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے, اور ایسے کئی لوگ ہمارے اپنے ارد گرد ہوتے ہیں. ہم ان کو پہچان نہیں پاتے, ہم ٹکرا جاتے ہیں اس محرومی کو پورا کرنے کے لیے جو بچپن میں کہیں ہمارے پیرنٹس اور ہمارے گھر والوں نے ہمیں نہیں دی. ہمیں محبت نہیں ملی. فار ایگزامپل کہیں نہ کہیں آپ کو پتہ ہے پیرنٹل ڈسپیوٹس ہوتے ہیں, بہت سارے ایشوز ہماری ایسٹرن فیملی سسٹم میں ہے. تو بچہ اس محرومی کو ڈھونڈتے اس کو پورا کرتے اس شخص سے ٹکرا جاتا ہے, وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. نارسسزم صرف مرد میں نہیں ہوتا, عورتوں میں بھی ہوتا ہے, لڑکیوں میں بھی ہوتا ہے. سو اٹس ویری کامن. فرح جی, میں نے کیونکہ آپ نے یہ نارسسزم
کا ورڈ اب ہم نے یوز کر ہی لیا ہے, اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں آج کل بہت مس انفارمیشن بھی ہے. ہر دوسرا بندہ کسی کو ڈائگنوز کر رہا ہوتا ہے کہ یہ نارسسسٹ ہے, بٹ دیٹس ناٹ دا کیس, کیونکہ آپ ایک سائیکالوجسٹ ہیں, آپ نے اس چیز کو اسٹڈی کیا ہوا ہے, تو ہم اس کو نا تھوڑا ڈیٹیل میں تھوڑی اس میں بات کرتے ہیں. سب سے پہلے نارسسزم کہاں سے آتا ہے؟ یہ جینیٹک ہوتا ہے, یہ چائلڈہڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ ایک نارسسسٹ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے. دیکھیں, اس کی روٹس جاتی ہیں دو چیزوں پہ. ایک بچہ جس کو بچپن میں حد سے زیادہ محبت ملی, حد سے زیادہ محبت ملی, اوور کیئر, اوور اٹینشن, اوور لو, یا پھر ایک ایسا بچہ جسے بچپن میں بری طرح سے اگنور کر دیا ہو, جسے ہم کہتے ہیں انوانٹیڈ چائلڈ, یعنی وہ آ گیا بس بیچارہ اور اس کو کہیں سے کوئی محبت نہیں مل رہی. یہ دو ایکسٹریمز نارسسزم کو پروان چڑھاتی ہیں. وہ شخص, وہ بچہ جو حد سے زیادہ جو توجہ کا رہا ہے, محبت ملی ہے, وہ ایک ٹائم پہ جا کے کہے گا کہ میرے سے بہتر تو اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. دوسری طرف وہ بچہ جسے اگنور کیا گیا ہے فیملی کی طرف سے, شدید, اس کو بالکل کچھ نہیں سمجھا جاتا, تنقید کی جاتی ہے, اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے, مینٹل ابیوز کیا گیا ہے, وہ ایک ٹائم پر سمجھتا ہے کہ اب میں کچھ کر کے دکھاؤں گا. ایک ہے سپیریورٹی کمپلیکس, ایک ہے انفیریورٹی کمپلیکس. سپیریورٹی کمپلیکس آلسو لیڈس ٹو نارسسزم. انفیریورٹی کمپلیکس ایک ٹائم پر جا کر وہ بچہ بڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں اب دنیا کو نظر آنا چاہیے. وہی محرومی, پیرنٹس سے نہیں ملی, گھر والوں سے محبت نہیں ملی بالکل, اب وہ لوگوں میں جا کے ڈھونڈ رہا ہے. وہ پھر خود کو بہت بڑا اپنے آپ کو کنسیڈر کرتا ہے, ویلیڈیشن چاہتا ہے, وہ لوگوں سے توجہ چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے لوگ بس مجھے ہی دیکھیں. سو یہ دو ایکسٹریمز جو ہیں نا, یہ نارسسزم کو لے کر چلتی ہیں. آپ نے بات کی جینیٹکس کی. جینیٹکس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر پیرنٹس میں سے کوئی ایک نارسسسٹ ہے, باپ یا ماں, ڈیفینیٹلی 90% چانسز ہیں کہ بچوں میں سے ایک نارسسسٹ ہوگا. کیوں؟ بیکاز آف ڈیپ آبزرویشن. ہمارے بچے اور ہم بھی بچپن میں کیا دیکھ کے سیکھتے تھے؟ ہم آبزرویشن سے سیکھتے ہیں. بچہ الفاظ نہیں دیکھتا, بچہ دیکھتا ہے کہ میرے ارد گرد لوگ کیا کر رہے ہیں, کیسے ہو رہا ہے, بیہیویئرس کو آبزرو کرتا ہے. اگر ان بیہیویئرس کو آبزرو کرتے کرتے اگر ماں باپ میں سے ایک نارسسسٹ ہے تو ڈیفینیٹلی بچے نے اسی بیہیویئر کو آبزرو کرتے کرتے اپنے اوپر امپلیمنٹ کر لینا. بٹ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ زیادہ جینیٹک کم ہے, بٹ اٹس مور آف دا انوائرمنٹ ان دا ہاؤس. اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور چیز کی جو کہ لوگوں کو بہت زیادہ نہیں پتا. ہمارے برین میں ونس اگین ایک گرے میٹر ہے. وہ گرے میٹر اگر میرے اندر ہے تو میں آپ کے لیے, آپ کو کوئی بھی تکلیف ہوگی, میں آپ کے لیے دکھ محسوس کروں گی, مجھے آپ کو دیکھ کر تکلیف ہوگی کہ یار آپ ایک پرابلم میں ہیں. ایک نارسسسٹ کے اندر, اس کے برین میں گرے میٹر نہیں ہوتا یا بہت کم ہوتا ہے. اس گرے میٹر کی وجہ سے ہم لوگوں کے لیے ہمدردی محسوس کرتے ہیں, ہم فیل کرتے ہیں کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میری کیا فیلنگز ہوتی. ہم دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر تکلیف زدہ ہوتے ہیں, ہمیں پین فیل ہوتا ہے. نارسسسٹ کو ایسا فیل نہیں ہوتا. اس سے کسی سے ہمدردی نہیں ہوتی, اس سے کسی سے محبت نہیں ہو سکتی. یہ جو محبت, اب آپ آگے کوشچن آپ ڈیفینیٹلی ایک لو بومبنگ کا بھی کریں گی, یہ وہ شخص ہے جو لو بوم تو کر سکتا ہے مگر محبت نہیں کر سکتا.